اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو پھر نماز، روزہ، نیکی، گناہ یہ سب کس لیے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو عام ریاکشن نہیں ہے۔ آج ہم ایک خطرناک سوال کو چھیڑنے جا رہے ہیں، وہ سوال جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا تھا اور جو آج بھی ہر سوچنے والے انسان کے دماغ میں آتا ہے۔ یہ بات صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں بھی ہے، تقدیر کے باب میں بھی ہے۔ ایک جنازہ دفنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی جو انسان کو یا تو جاگنے پر مجبور کر دے گی یا پھر سلا دے گی ہمیشہ کے لیے۔ چلیے سنتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں، کیونکہ اندھی تقلید یہاں کام نہیں آئے گی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کو دفنانے کے لیے گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو تقدیر والے چیپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی۔ تو ابھی دفنانے میں تھوڑا ٹائم تھا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ جنت میں ہی جائے گا، اور جو دوزخی ہے وہ بھی اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ لیا ہے، وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ بات سننے کے بعد انسان کے دماغ میں جو سوال آتا ہے جیسے کہ وہی سوال سیدنا علی کے دل میں بھی آیا۔ تو سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی ہے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں، تو ہم اپنے لکھے ہوئے پر اعتبار نہ کر لیں اور اعمال کرنا چھوڑ نہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیا اور ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اعمال کرتے جاؤ، جو شخص جنت کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان ہوتے جائیں گے، اور جو شخص دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے دوزخ والے اعمال آسان ہوتے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں انسان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ میں دوزخ کے لیے پیدا ہوں یا جنت کے لیے، لیکن وہ کر رہا اپنی مرضی سے ہی ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ بات مولا علی کہتے ہیں فرمائی، تو پھر آپ نے قرآن کی یہی والی آیات تلاوت۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ اپنی بات کے ثبوت میں قرآن و حدیث پیش کرنا۔ آپ کے مولوی نہیں پیش کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اعمال کرتے جاؤ، جو جنتی ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، تو فرمایا کون ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے مال اللہ کی راہ میں دیا، اللہ سے ڈرتا رہا اور ہر اچھی بات کی پیروی کرتا رہا، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ یعنی وہ خود ہی کرتا رہا نا، کان سے پکڑ کے تو نہیں اللہ نے کروایا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے کسی جنت کے راستے پہ چلاتا ہے یا جہنم کے راستے پر، تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ تمہیں فی نماز 1,00,000 روپیہ دیا جائے گا تو کسی کی نماز چھوٹے گی؟ دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے۔ اگر 1,00,000 روپے ایک نماز کے پیچھے مل رہا ہوں تو اس کا مطلب آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، ہر اچھی بات کی تصدیق کی، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ پھر آپ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جو کنجوسی کرتا رہا، ہر بات میں بے پرواہ رہا، اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ آخرت میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور ہر اچھی بات اگر پہنچی بھی تو اسے جھٹلا دیا، تو وہ دوزخ کے لیے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جنت اور دوزخ تم خود کماتے ہو۔ اگر کسی نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹیچر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیپروں سے ایک دن پہلے بلا کے کہے کہ بچہ تو فیل ہو جائے گا، اور وہ فیل بھی ہو جائے، تو وہ یہ کہے گا کہ چونکہ میرے استاد نے فرمایا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا۔ استاد نے تو ایکسپرٹ اوپینین دیا تھا کہ تیرے کرتوت ہی ایسے کیے تو نے خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں نے جو کرتوت اپنی مرضی سے کرنے تھے، یہ تو اللہ کا علم ہے، اور دوسرا اس علم کی ٹینشن ہمیں تب لینے کی ضرورت ہے جب ہمیں اس علم کی کھوج مل جائے۔ کوئی آپ میں سے ڈسکور کر سکتا ہے کہ میرے یا آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں؟ تو اس لکھے ہوئے کو اللہ کے علم کے ساتھ خاص رہنے دیں۔ ہاں دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا اور کون دوزخ کے لیے، وہ اس کے کرتوت بتا رہے ہوتے ہیں، کتنا وہ خدا کو سیریس لے رہے ہیں، تو اس کے جنتی اعمال آسان۔ اور اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ نیک اعمال پہ چلتے ہیں نا،
وہ نیکی کا ہر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی پڑھنا چاہیے, اچھا ادھر یہ کرنا چاہیے, مجھے نہیں پتا تھا, وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. اور بالکل اس کے برعکس دیکھیں, جو لوگ برائی کے راستے پہ ہیں نا, اگر شراب پیتے ہیں تو ان کو آہستہ ہیروئن کے نشے کا بھی پتہ چل جاتا ہے, ان کو آہستہ آہستہ زنا کے بارے میں بھی انٹروڈکشن ہو جاتا ہے, اور وہ ہر برائی میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. یہی وہی چیز ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے, ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی. اور اس کے اگینسٹ جو کنجوسی کرتا ہے, بے پرواہ رہتا ہے, اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے, تو ہر جھوٹی بات کو وہ ہر بات کو جھٹلا دے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو جنتی ہے وہ اللہ کے ہاں جنتی لکھا جا چکا ہے, اور جو دوزخی ہے وہ دوزخ کے لیے لکھا جا چکا ہے. اب ذرا رکیے, یہ سن کر جو سوال آپ کے دماغ میں آیا, اور وہی سوال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی آیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر سب کچھ طے ہو چکا ہے تو پھر اپنے لکھے پر اعتماد نہ کر لیں, یعنی کہ اعمال کرنا چھوڑ کیوں نہ دیں ہم. یہ ہے اصل سوال, اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو رد نہیں کیا بلکہ کریکٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کرتے جاؤ, جس کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جنت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں, اور جس کو دوزخ کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اس کے لیے دوزخ والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اللہ زبردستی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا, انسان خود چلتا ہے, لیکن جس راستے پر وہ چل رہا ہوتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو کے اندر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کا ذکر کیا کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا, اللہ سے ڈرتا رہا, اچھی بات کو سچ مانا, اور ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. دیکھیں, کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہم نے پکڑ کر جنت میں ڈال دیا, بلکہ کہا وہ خود چلتا رہا, ہم نے راستہ آسان کر دیا. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. بات بھی دلیل, قرآن بھی. اب یہاں ایک زبردست بات سمجھنے کی ہے, اگر آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور وہ گناہ آسان ہوتے جا رہے ہیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے, اور اگر نیکی مشکل ہے لیکن پھر بھی آپ کر رہے ہیں تو یہ امید کی نشانی ہے. تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے, بلکہ تقدیر یہ بتاتی ہے کہ انسان کس سمت میں خود چل رہا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, اگر انسان خود اپنی مرضی سے ہی جنت یا جہنم کے راستے پر چل رہا ہے اور اللہ صرف راستہ آسان کر رہا ہے, تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کون سا راستہ خود چن رہے ہیں؟ کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں, جنت یا جہنم. خود سے سچ بولیں, کیونکہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے آپ کی نیت کا حال. آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ ویڈیو ڈرانے کے لیے نہیں تھی, یہ جگانے کے لیے تھی. اگر بات دل میں لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ ایسی باتیں بار بار سننے کو نہیں ملتی, اور وقت بھی. آج کی ویڈیو صرف یہیں تک, کل ملتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریئیکشن کے ساتھ. فی امان اللہ.